رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد جو تھا اسے بیان فرمایا ہے، اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے تخلیق کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے بنانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جتنا بہتر اس کے بنانے والا جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا کہ کائنات کے رنگ و بو کے اندر ایک انسان اور ایک جن ہے کہ فقط ان دونوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بک جو ہے جسے کتابچہ یعنی چھوٹی کتاب جو ہے وہ ساتھ دی جاتی ہے۔ آپ موبائل خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب موجود ہوتی ہے، آپ واشنگ مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب موجود ہوتی ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے اس کو چلایا جائے، اس کتاب کو سمجھ کے اس کو چلایا جائے۔ اگر اس کتاب کی مخالفت ہوئی تو گویا اس چیز کے خراب ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سا بٹن، کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی جگہ پہ ہاتھ لگانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کے انسان اس کو چلاتا رہتا ہے۔
یہ دنیا کے معمولات ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں کہ انسان جب تخلیق کیا گیا تو اس کے بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا، اس کو بنانے کی بھی کوئی وجہ تھی۔ بغیر وجہ کے اس کو تخلیق نہیں کیا گیا، بغیر مقصد کے اسے تخلیق نہیں کیا گیا۔ کائنات کے اندر جیسے ہی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کے گزارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے، اور اسی کتاب کے اندر فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسان میں نے تجھے تخلیق کیا، تیرے بنانے کی وجہ میں بیان کرتا ہوں، تیرے بنانے کا مقصد میں تجھے سکھاتا ہوں۔ گویا جو شخص اس کتاب کو پڑھ کے چلتا رہے گا، زندگی گزارتا رہے گا، وہی راہ راست پر ہے۔ جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے وہ راہ راست پر اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہا۔ انسان ہے کیا؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ جسم اور روح اگر جدا ہو جائے تو وہ جسم میت بن جاتا، وہ جسم میت بن جاتا، کیونکہ دو چیزوں کا مرکب انسان ہے، ایک اس کے اندر روح ہے اور دوسرا اس کا جسم ہے۔ اور جسم بغیر روح کے میت کہلاتی ہے۔ کوئی شخص بھی یہ کہنے سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ میت نہیں ہے جب روح جدا ہو چکی ہے۔ ہر شخص اس صاحب کو، اس صاحب ثروت کو، اس صاحب افسر کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ فلاں مرحوم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کے بنانے کا مقصد عبادت ہے۔ جس طرح ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوراک ہوتی ہے، مثال کے طور پہ موبائل ہے تو آپ بجلی کے ساتھ اسے چارج کر کے پھر آپ چلاتے ہیں۔ کوئی چیز مشین ہے تو اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب انسان کو بنایا ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ جسم کی حقیقت کیا ہے؟ جسم مٹی سے بنایا گیا، پانی سے بنایا گیا، آگ سے بنایا گیا۔ ان تین چیزوں کے ساتھ انسان کے جسم کو تیار کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے اس وجود کو بنایا تو اس وجود کے فائدے کے لیے کچھ چیزیں بھی بنا دی تھی کہ جن کی بنا پر اس نے پروان چڑھنا تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑھانا تھا۔ اب جسم جب بنایا گیا، کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، نیچے کے ساتھ ہے، مٹی کا تعلق نیچے کے ساتھ ہے، پانی کا تعلق نیچے کے ساتھ ہے، آگ کا تعلق نیچے کے ساتھ ہے۔ تو اب رب تعالیٰ نے جب اس وجود کو بنایا اور وجود کی بناوٹ کو بڑھانے کے لیے اس کا تعلق بھی نیچے کے ساتھ رکھا، اس کی خوراک کا انتظام بھی زمین کے ساتھ رکھا۔ زمین سے کبھی دانہ اگل رہا ہے، کبھی پھل اور سبزیاں اگ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کی خوراک کا انتظام بھی مٹی سے کیا جائے گا۔ اب سبزی بنائی کس لیے؟ تاکہ اس وجود کو بڑھایا جا سکے۔ پھل بنائے کس لیے؟ کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ مٹی سے بنایا گیا انسان مٹی سے پیدا ہوئی چیزیں کھا رہا ہے اور کھا کر اپنے وجود کو طاقتور کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا کہ اس کے اندر ایک مرکب دو مرکب کے ساتھ تیار ہوا، ایک روح تھی اور دوسرا جسم تھا۔ تو اب جسم کا تعلق نیچے کے ساتھ تھا، تو نیچے والے کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے بڑھانا چاہا تو زمین سے بہت سے اناج اگائے، اور اب روح کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا، جسم کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، اور روح کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں روح پھونکی۔ اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھو زمین سے ہم نے جسم کو بنایا اور اس کی خوراک زمین سے پیدا کی، یہ روح آسمان سے تھی، اس کی پیداواری کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے بھی ہم نے انسان کے ساتھ ایک کتاب کو اتارا جس کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا، دوسرا مصطفیٰ کو اتارا جس کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ تھا۔ تو گویا اب انسان جسم کو بڑھا رہا ہے، جسم کی روح خوراک کا انتظام کر رہا ہے، اس کو بڑھاتا جا رہا ہے، مگر روح کی خوراک آسمان سے اترا ہوا قرآن ہے یا جو دوسرا وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز، مثال کے طور پہ جسم ہے تو اس کو کبھی کبھی بیماری لگ جاتی ہے، انسان مریض ہو جاتا ہے، پھر اس کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے دوائی کے ساتھ، کہ دوائی دی جاتی ہے کہ جسم تندرست ہو جائے، جسم صحت یاب ہو جائے، اور جب انسان صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ توانا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے لیے جہاں وجود کے ساتھ روح کو اتارا، روح کی خوراک قرآن نازل کی، قرآن کو اتارا، آیات مقدسہ کو اتارا، فرمایا یہ تمہاری خوراک ہے، اس کو پڑھتے رہنا اور پڑھ پڑھ کے اپنے جسم کو توانا کرتے رہنا، اپنی روح کو تازگی دیتے رہنا۔ فرمایا کہ اگر پڑھ نہ سکو تو پھر دیکھنے کے لیے ایک وجود اتارا ہے، وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے۔ جب تم چاہو کہ تمہاری روح کو تقویت ملے، تمہارے ایمان کو تازگی ملے، تو پھر مصطفیٰ کی سیرت پڑھتے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا، رب تعالیٰ تمہاری روح کو بھی ایمان کی تازگی عطا فرمائے گا۔ تو گویا انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسرا روح۔ اب مٹی کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، پانی کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، اس کی خوراک کا انتظام بھی نیچے کے ساتھ کیا گیا۔ روح کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا کیونکہ آسمان سے اتری، تو روح کے تقویت کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اتارا۔ تو گویا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز کا مرکب ہے اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اسے کس وجہ سے تخلیق کیا گیا۔ اسرائیل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم کو مارنے کے لیے میں روح کو قبض کرنے جاتا مگر ان کی روح پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے، ان کی روح پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی روحوں کو خود ہی مار دیتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی روحوں کو خود ہی مار دیتے ہیں۔ وہ بھی مرا نہیں ہوتا مگر اس کی روح مر چکی ہوتی ہے، وہ چلتا پھرتا وجود تو نظر آتا ہے مگر اس کی روح اس کے اندر سلامت وجود نہیں رہتی۔ موجود تب ہی ہوگی جب اس روح کا تعلق در مصطفیٰ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ مادیت کا دور ہے، عجیب سا دور ہے کہ آج انگریز جو ہے وہ آگے بڑھتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز ہم سے آگے نکل گئے، غیر مسلم ہم سے آگے نکل گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے، اور ہم ان لوگوں کو ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کے اندر رہ کے دیکھیں، آپ ان کے اندر زندگی گزار کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ترقی یافتہ لوگ یہ ہیں یا ہم مسلمان ہیں۔ وہ لوگ کیسے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں جن کو طہارت کا علم بھی نہیں ہے؟ وہ لوگ کیسے ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم سے بھی بدبو آتی؟
وہ لوگ کیسے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے لوگ تھوڑی سی عمر آگے بڑھاتے ہیں بدن کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ترقی یافتہ لوگ وہ نہیں ہے، بلکہ ترقی یافتہ لوگ وہ ہے جن کا تعلق قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مگر آج بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے۔ طہارت کا وجود ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، مگر اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری قوم کے اندر ہماری ماں نے ایسے بیٹے جنے ہیں، آج ہم کہتے ہیں وہ چاند اور سورج تک پہنچ گئے، مگر سنو ہماری قوموں کے اندر ماں نے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو درود پڑھتے تھے تو قدم اٹھا کر چاند پر رکھ دیا کرتے تھے۔ ہماری ماں نے ایسے بیٹے بھی جنے، وہ آج چاند تک پہنچے ہیں مگر ہمارے اسلاف پہلے پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر معراج کا سفر کیا، اتنی جلدی واپس آئے کہ پانی بھی چل رہا تھا مگر مصطفیٰ معراج سے واپس بھی آ چکے تھے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور مت ہوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے جس طرح کہ میں نے کہا کہ روح اور جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہے مگر ضرورت مند جب ان کے پاس آتے تو پھر وہ ان کو دھتکارتے، ان کو دھکے دیتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی روح مر چکی ہے جس نے کسی برے کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، کسی بے یار و مددگار کے ساتھ مدد نہ کی، فرمایا اس کی روح مر چکی ہے۔ جس طرح جسم مرتا ہے روح کے بغیر، اس طرح روح بھی ایمان کے بغیر مر جاتی ہے۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس مال ہو اور پھر اس کا ہمسایہ اور اس کا محلے دار اور اس کا رشتہ دار ضرورت مند ہو مگر وہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے، فرمایا اس کی روح بھی مر چکی ہے، اس کی روح بھی مر چکی۔ ہمارے محلوں کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 25 حج کیے ہیں، ہم نے 10 حج کیے، ہم نے 15 حج کیے، مگر باوجود اس کے ان کے متعلق نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص مر چکا ہے کہ جس کے رشتہ داروں کے اندر، جس کی بھتیجیاں گھر کے اندر بوڑھی ہو چکی ہے لیکن شادی نہ ہو سکی، صرف اس وجہ سے تو ان کے پاس مال نہ تھا، لیکن وہ 25 اور 15 20 عمرے کرتا رہا، حج کرتا رہا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے متعلق فرمایا اس کی روح مر چکی ہے۔ ہمارے یہ تو بتلایا جاتا کہ ہم نے 10 عمرے کر لیے ہیں، میں اتنے سالوں سے عمرے پر جا رہا ہوں، مگر اسی گھر کے اندر اس کے رشتہ دار، اس کے عزت و اقارب ایسے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے مگر ان کے کھانے کی ضرورت پوری نہ ہو چکی، صرف اسی وجہ سے کہ روح مر چکی ہے۔ اور ہمارے آج تک جتنے حکمران آئے ہیں جن کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے اور ان کے لیے در مصطفیٰ کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، وہ در مصطفیٰ پر حاضری بھی دیتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے، مگر باوجود اس کے ایسے لوگوں کے متعلق نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا مر گیا، جس کا رشتہ دار غریبی کے اندر مر رہا ہے مگر وہ میرے در پہ آ رہا ہے، حاضریاں دے رہا ہے، سنو ایسے شخص کی روح مر چکی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق ایک شاعر نے لکھا ہے کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو در یار تک تو پہنچے، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، کیوں؟ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ ہم نے در مصطفیٰ پر حاضری تو دی
مگر دل یار کو نہ دیکھا، دل مصطفیٰ کو نہ دیکھا، فرمودات مصطفیٰ کو نہ دیکھا۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ معاملہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ غریب مر رہا ہے اور امیر حج کر رہا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا روحیں مر چکی ہیں۔ راول پنڈی کا واقعہ ہے، کمشنر کا واقعہ ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم تو دیتے ہیں مگر شریعت سے دور رکھتے ہیں۔ انجینئر بننے والا بہترین انجینئر تو بنتا ہے مگر قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ افسر بننے والا بہترین افسر تو بن جاتا ہے مگر اسے شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بننے والا بہترین ڈاکٹر تو بن جاتا ہے مگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کمشنر کا واقعہ ہے کہ اس کا باپ مر گیا تو وہ جنازے پر پہنچا، نیچے دری موجود نہ تھی، کوئی کپڑا موجود نہ تھا، تو اس نے جیب سے رومال نکال کر زمین پہ بچھا دیا۔ تو ساتھ والے ساتھی نے پوچھا آپ نے رومال نکال کر زمین پہ کیوں رکھا؟ باپ کا جنازہ پڑ رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا میں دیکھ رہا ہوں زمین پہ کوئی دری بچھی نہیں، کوئی کپڑا نہیں بچھا، میں نے اس لیے کپڑا بچھایا ہے کہ جب سجدہ کروں گا تو میرا منہ گندا ہو جائے۔ وہ ساری زندگی جس کا بیٹا اچھے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے وہ کرسی پہ ٹانگ رکھ کے لوگوں کو بتاتا ہے میں کمشنر کا باپ ہوں، میں فلاں افسر کا باپ ہوں۔ اس کی گردن کے اندر سریا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا افسر بن چکا ہے، ایک اچھی ملازمت پر وہ زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، مگر اس دن اس کمشنر کے باپ کی روح تڑپ رہی ہوگی، وہ چارپائی پہ لیٹ کر کیا رہا ہوگا، اے میرے بیٹے میں نے تجھے اچھا کمشنر تو بنا دیا، خدا کی عزت کی قسم کاش میں ایسا کرتا کہ میں دنیا کی تعلیم بعد میں دیتا، پہلے مصطفیٰ کا دین تجھے سکھاتا۔ آج حضور کے دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے بچوں کو جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا۔ اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ اور جس طرح کے میں نے بات کی کہ باہر کی دنیا کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، اس لیے جو انہوں نے چاند پر سفر کیا۔ شیخ ابن العربی غلام محی الدین اکبر یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی کو پڑھ کے انگریز بھی پی ایچ ڈی کر رہے، مگر آج مسلمان کو اس کا نام بھی نہیں آتا، جو ہمارے اسلاف میں سے تھے۔ آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کے اندر جہاں کتابیں پڑھی ہے، سب سے اوپر جو بڑی کتاب نظر آتی ہے وہ آپ کا اور ہمارا قرآن ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ غلام محی الدین اکبر شیخ ابن العربی جس کی زندگی کو پڑھ کے انگریز ڈگری حاصل کر رہے، مگر آج مسلمان اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ یہ وہ شخص ہے جو تفسیر لکھ رہا تھا قرآن کی، شیخ ابن العربی تفسیر لکھ رہے تھے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے۔ اس آیت کا ترجمہ مفہوم میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب زلیخا نے کوٹھڑی کے اندر بند کر کے تالے مکمل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی تو اس وقت کو بیان کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام اگر ہماری نشانی کو نہ دیکھتے تو پھر ہو سکتا تھا کہ یہ زلیخا کے چنگل میں آ جاتے، اس کے بلاوے پر آ جاتے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے مفسرین نے مختلف آراء پیش کی۔ لولا ان رہا برہان ربی، برہان کا مطلب نشانی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو نشانیاں دکھائی۔ مفسرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ایک نے رائے پیش کی کہ رب تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دیا، اور یعقوب علیہ السلام نے
اپنے ہاتھ کے اشارے سے روکا، اے یوسف نبی کی جو چادر ہے اس پر داغ نہ آنے دینا۔ دوسرے مفسر نے لکھا کہ اس وقت جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، رب تعالیٰ نے اس وقت اس کنویں کو سامنے کر دیا جس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا۔ اے یوسف سوچ، وہ وقت تھا جب تو اس کنویں کے اندر تھا، ہم نے تجھے نکالا۔ بعض نے لکھا کہ اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے، اے یوسف تو اللہ کا پیغمبر ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اور بعض نے لکھا، اب مختلف آراء تھی، اور جب شیخ ابن العربی تفسیر لکھ رہے تھے تو اس آیت پر پہنچے تو مختلف آراء دیکھی، تو شیخ ابن العربی آپ غلام محی الدین اکبر نے قلم کو رکھ کر سوچنے لگے کہ میں اب یہاں کیا لکھوں، کہ یوسف علیہ السلام نے کیا لکھا، اور یوسف علیہ السلام کو کیا دکھایا گیا کہ جس کی وجہ سے رک گئے، کہ زلیخا کی طرف رغبت نہیں بڑھی۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا یوسف کون سا دور ہے، چوتھے آسمان پر ہے، میں خود جا کر ان سے پوچھ لیتا ہوں، میں خود جا کر ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ قلم رکھا، قلم رکھ کر درود پڑھا، ایک قدم اٹھایا، چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ یہ ہے شیخ ابن العربی، جس کی سیرت کو پڑھ کے انگریز بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، مگر مسلمان آج اس سے غافل ہے۔ یہ شیخ ابن العربی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ جو شیخ عربی تھے ان کے بیٹے غلام محی الدین اکبر کی بات بتا رہا ہوں، کہ جنہوں نے درود پڑھا اور چوتھے فلک پر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے، اب بتا یوسف، جس وقت تجھ پر زلیخا نے حملہ کیا اس وقت رب تعالیٰ نے تجھے کیا نشانی بتائی تھی، دکھائی تھی۔ اب دیکھیے گا شیخ ابن العربی یعنی شیخ ابن کے عربی کے بیٹے غلام محی الدین اکبر یہ کیسے پیدا ہوئے؟ آپ کے والد محترم شیخ عربی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دور کے تھے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور دعا فرمائے رب تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ شیخ عربی کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ بھی کوئی اللہ کا ولی تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مراقبہ فرمایا، چند لمحوں کے بعد فرمایا شیخ عربی تیرے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہے، میں نے تقدیر دیکھی ہے، تقدیر کے اندر تیرے ہاں اولاد نہیں لکھی۔ تو اب شیخ عربی بھی اللہ کے ولی تھے تو کہنے لگے حضور غوث اعظم یہ تو میں بھی جانتا ہوں میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں آنے کا کیا فائدہ، آپ کی بارگاہ میں آنے کا کیا فائدہ، میں اسی لیے تو آیا ہوں، آپ دعا فرمائے رب تعالیٰ میری تقدیر میں اولاد لکھ دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی دریائے رحمت جوش میں آئی، فرمایا شیخ عربی اٹھ میری پشت پہ آ، اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ ملا۔ جب ملایا گیا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی اور پھر شیخ عربی کو فرمایا تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، سن میرے ہاں اولاد ہو چکی، میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے روحانی بیٹے غلام محی الدین اکبر جو تفسیر لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے درود پڑھا اور چوتھے آسمان پر پہنچ گئے، یہ تو غلام کا عالم تھا۔ آؤ حضور غوث پاک کی خبر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ایک مائی صاحبہ بوڑھی ہو چکی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ انگریزوں کی بات کرنے والوں اور ان کو ترقی یافتہ ممالک میں سمجھنے والوں سنو، مسلمان ایسی قوم ہے رب تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے ہیرے عطا کیے ہیں، مگر آج دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے گھروں کی بہو بیٹیوں کے اندر وہ بیٹے پیدا نہیں ہو رہے
جو غوث اعظم کہلاتے تھے، جو حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الجویری کہلاتے تھے، جو گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہلاتے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. وہ مائی صاحبہ آئی اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا. کہنے لگی دل تو چاہتا تھا اس وقت پوچھوں مگر تب تو آپ بچے تھے، تب آپ بچے تھے، مگر آج میں وہ سوال کرنا چاہتی ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیا سوال ہے، سوال کریں. اس پر مائی صاحبہ نے کہا جب آپ چھوٹے سے تھے عمر کے اندر، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آنکھ مچولی یعنی چھپنا چھپانا، بچے کھیلتے تو آپ کھیل رہے تھے. میں نے اس وقت ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب بچے چھپ جاتے تھے ایک لمحے سے پہلے آپ ان کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے، مگر پھر ایسا ہوا آپ نے کہا اب میں چھپ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. آپ نے وہی کھڑے درود پاک پڑھا اور اچانک سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. پھر ڈھونڈتے رہے بچے مگر آپ نہیں ملے، آپ کہاں گئے تھے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا مائی صاحبہ وہ جس وقت میں چھپا تھا کہیں اور نہیں، میں نے درود پڑھا تھا، میں سورج کے اندر چھپ چکا تھا، میں سورج کے اندر چھپ چکا تھا. مائی صاحبہ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، توقف کے بعد پھر کہا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اب بھی چھپ سکتے ہیں؟ جو اس وقت آپ سورج کے اندر چھپے تھے کیا اب بھی چھپ سکتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اے مائی صاحبہ اس وقت میرا بچپنا تھا، اس وقت میرا بچپنا تھا کہ میں غوث اعظم سورج کے اندر چھپ گیا، مگر سنو آج جوانی ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبے عطا کر دیے ہیں. وہ وقت تھا کہ غوث اعظم سورج کے اندر چھپ جاتا تھا، مگر آج وقت یہ ہے کہ ہزاروں غوث اعظم، ہزاروں سورج ایک مجھ غوث اعظم کے اندر چھپ جاتے ہیں. ہزاروں سورج ایک غوث اعظم کے اندر چھپ جاتے ہیں. یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سورج کے اندر چلے گئے اور ہزاروں سورج آپ کے جسم کے اندر چھپ جاتے ہیں. آپ کا یہ ایک فرمان ہی کافی ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا کہ میں پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سارے عالموں کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. یہ نگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ارے آج انگریز سورج اور چاند پر جا رہا ہے، مگر غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کے اندر ہزاروں سورج چھپ جایا کرتے تھے. ہمارے بڑوں نے، ہماری قوموں نے ایسے ایسے اللہ کے ولی پیدا کیے ہیں. وہ ترقی یافتہ قومیں نہیں ہیں، ترقی یافتہ قوم وہی ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے. ترقی یافتہ قوم وہی ہے، ترقی یافتہ ممالک وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلام سے جڑ جاتے ہیں، جو قرآن سے رشتہ اور ناطہ جوڑ لیتے ہیں. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزیں وہ قرآن ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اگر ہم ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزاریں تو یاد رکھنا یہ ساری کائنات اس کی غلامی میں آ جائے. جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے ساری کی ساری کائنات کی چیزیں اس کی غلام ہو جاتی ہیں. اور اقبال کی زبان میں کچھ یوں کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر جب چاہے جیسے چاہے تو تقدیر کی قلم اٹھا تو لکھتا جا، رب تعالیٰ تیرے مطابق تیری تقدیر کو لکھتا چلا جائے. اگر تو حضور کی غلامی میں آ جائے، اگر تو حضور کا ہو جائے، اگر تو حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. والسلام.